بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 39 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک، عرض کرنے لگے کہ تو پاک ہے ہر عیب سے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا، مگر، ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ انبئہم، کہ بتا دو انہیں، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، فلما، پھر جب، انبأہم، پھر جب آدم نے بتا دیے انہیں یعنی فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، فرشتوں کے نام، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی، کہ بے شک میں، عالم، خوب جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، اب آپ بتائیے ان چیزوں کے نام تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے سارے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے تزلزل اور خضوع، اور شریعت میں اس کا معنی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ خاص ہے اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ عزت و سرفرازی جو آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اس کا سبب علم تکوینی یعنی اشیاء اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے۔ وہ امت جس کی آسمانی کتاب میں آدم کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے اسرار سربستہ سے آگاہ کیا گیا تھا،
وہ امت اگر علم سے محروم ہو، سائنس اور حکمت سے ناشنا ہو تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اس کے دین نے تو اس کے سمند شوق کو مہمیز لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے مذہبی صحائف موجود ہیں، کسی میں اتنی وضاحت اور اتنے اہتمام سے مقام آدم کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اب ہم اپنی شعرۂ بختی کے علاوہ کسی کو ملامت کریں کہ ہماری غالب اکثریت تو ابجد خواں بھی نہیں، اور جو علم سے آشنا ہیں وہ علم کو تن پروری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن کب طلوع ہوگا جب مومن اپنے مقام کو پہچانے گا؟ پھر کب اس اسودہ خواب راحت کو رومی کا سوز اور راضی کا پیچ و تاب نصیب ہوگا؟ ہمارے مطالعے کی میز پر تو طے در طے گرد جمی ہوئی ہے، اور ہمارے عشرت قدم میں نور و نقاہت کا سیلاب امڈا چلا آ رہا ہے۔ ہماری رصد گاہیں اب ان تھک تیز نگاہوں سے محروم ہیں جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھی۔ ہماری تجربہ گاہیں تو ایسے علماء کو ترس گئی ہیں جو دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر نشتر تحقیق سے کائنات کی ہر چیز کا دل چیرا کرتے اور ان میں پوشیدہ اثرات اور قوتوں کا کھوج لگایا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قابل حیرت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو تشریعی علم دیا جاتا ہے، تکوینی علم سے اسے کیا سروکار۔ اور اس طرح اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بے کراں وسعتوں کو تنگ سے تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال زار پر اور بخشے ہماری کوتاہ اندیشیوں کو۔ وَقُلْنَا اور ہم نے حکم دیا، یا آدم اسکن کہ اے آدم رہو، انت تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، جنتا اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور دونوں کھاؤ اس سے، رغداً جتنا چاہو، حیث شئتما جہاں سے چاہو۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، فَتَكُونَا ورنہ ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے، عنہا اس درخت سے کے باعث، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِین وقت مقررہ تک۔ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ اس لیے اجمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سلسلہ کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی کے حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے،
اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی نہیں۔ اب آپ اسی ایک واقعہ پر غور کریں۔ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا۔ اب آپ ذلہ کا لغوی تحقیق پر غور کیجئے کہ بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ یعنی آدم سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی آدم علیہ السلام تو نور قدیم کی آنکھ تھے، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہلکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ مستقر و متاع الی حین وَلَکُم فِی الْأَرْضِ مستقر و متاع الی حین، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقررہ تک۔ اس آیت میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا قیام ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے۔ ان فرصت کے لمحوں میں تمہیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ فَتَلَقَّىٰ، پھر سیکھ لیے آدم نے مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فَتَابَ عَلَیْهِ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ یہ کلمات سکھائے کہ آدم علیہ السلام بھولے سے یہ خطا تو کر بیٹھے، لیکن پھر فرط ندامت سے روئے، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ ان کے درد انگیز نعروں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہو فغاں سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے ملتجی رہتے۔ سال ہر سال اسی طرح بیت گئے، لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا، اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ اس کے متعلق میں حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خوش نصیب کی طمانینت قلب کا باعث ہو۔ اور طبرانی نے معجم میں صغیر میں، اور حاکم اور ابو نعیم اور بقیہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت خدائے تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا اور اس جگہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ بحق اسی شخص کے سوال مغفرت کا کروں، پس دعا میں کہوں کہ اے مولا، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا تو نے۔ انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا۔ حکم پہنچا کہ آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے پچھلا پیغمبر ہے، اولاد تیری میں سے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو تجھ کو نہ پیدا کرتا۔ توبہ کا لغوی معنی انہو هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا ہے، اور جب کہا جائے کہ بندے نے توبہ کی تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سرکشی چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو گیا، اور اگر تاب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نادم اور شرمسار بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، فَمَن تَبِعَ، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
نیچے اترنے کا حکم 2 بار ہوا، پہلے لغزش کے صادر ہونے کے بعد، پھر قبول توبہ کے بعد۔ پہلے حکم سے ناراضگی کا اظہار مقصود تھا اور دوسری بار منصب خلافت سنبھالنے کے لیے۔ دونوں حکموں کی غرض و غایت الگ الگ ہے، اس لیے یہاں تکرار نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ دوزخیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 39 تک پڑھی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 40 سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔